اب میں آپ کے سامنے چند حدیثیں بھی ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز ان حدیثوں کو سن کر بھی سمجھ آئے گا مسئلہ۔ پہلی حدیث فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اصل ہے سالمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، دو ازواج مطہرات ہماری روحانی مائیں، یہ دونوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھیں، بیٹھی تھیں۔ آپ علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، دونوں بیٹھی تھیں۔ تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، نابینا تھے۔ وہ جب آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا احتجبا، اس سے پردہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا حیران ہو کر، الیس هو اعمی لا یبصرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں دیکھتے، تو جب یہ ہمیں نہیں دیکھ رہے تو ان سے بھی ہم پردہ کریں؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا، حکم سمجھایا، فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینی ہو؟ تم نہیں دیکھ رہی ہیں اس کو؟ لستما تبصرانہ، کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح عورت مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح عورت کا بھی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا تم کیوں دیکھ رہی ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو نا، اس لیے پردہ کرو۔ اتنا سخت پردہ کروایا، خصوصاً عورت کا غلط نگاہ سے دیکھنا، اس کو علماء نے حرام لکھا ہے۔ اگر چلتے چلتے نگاہ پڑ جائے تو اور بات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، لا تتبع نظرة نظرة، ایک مرتبہ اچانک نگاہ پڑ جانے کے بعد دوسری نگاہ نہ ڈالنا۔ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، تیرے لیے پہلی نگاہ معاف ہوگی جو اچانک پڑ جائے، دوسری معاف نہیں ہوگی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسرف وجہ کا، اپنا چہرہ پھیر لے، اچانک نظر پڑ جائے۔ تو غلط نگاہ کسی کی بھی ہو، چاہے مرد عورت پر کرے چاہے عورت مرد پر کرے، دونوں کی حرام ہے، اور مرد کے لیے اور زیادہ حکم ہے کہ نگاہ کسی طریقے سے بھی نہ ڈالیں۔ کوشش کریں کہ دونوں نگاہ نہ ڈالیں، اپنے آپ کو بچائیں، اگر نگاہ پڑ جائے تو پھیر لیں۔ اللہ جل جلالہ کو خوش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں جو تقریباً اکثر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، مشکات جلد ثانی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، آپ علیہ السلام میرے گھر میں موجود تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایک مخنث آیا جس کو ہم کہتے ہیں خواجہ سرائے، ہجڑا، خنسا، وہ آیا۔ آپ علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی، اور حضرت ام سلمہ کا ایک بھائی تھا عبداللہ، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور طائف کا غزوہ پیش آنے والا تھا، لڑائی، اللہ پاک نے اس میں فتح دی ہے، لیکن ایک دن پہلے وہ مخنث کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے عبداللہ کو، عبداللہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں۔ کہتا ہے وہ ہجڑا کہتا ہے کہ میں تمہیں کل اگر طائف فتح ہو گیا اور وہاں کے مرد غلام بن گئے اور عورتیں لونڈیاں بن گئی تو غیلان ایک شخص ہے، اس کی بیٹی میں تمہیں دکھاؤں گا، بتاؤں گا، اس کی بیٹی صحت مند ہے، خوبصورت ہے،
جی موٹی تازی ہے اس کو جو ہے نا تم اس کو اپنی لونڈی بنانا یا نکاح کرنا جو بھی ہے، بہرحال میں وہ تمہیں دکھاؤں گا. یہ بات جو کی ہے، یہ بات اس نے بہت غلط بات کی ہے. یہ بات کس نے کی؟ مخنث نے کی. یہ بات کس نے کی؟ ایک ہجڑے نے کی، ایک خسرے نے آ کر یہ بات کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کو ایک حکم دے دیا، لا يدخلن هؤلاء، آج کے بعد یہ تمہارے اوپر داخل نہ ہو، یعنی تمہارے گھروں میں نہ آئیں. کسی کو بھی، کسی خنثی کو، کسی ہجڑے کو، کسی خسرے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ اس حدیث سے یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجڑے کو، ایک خنثی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. تو کیا اجنبی مرد جن سے پردہ ضروری ہے ان کو داخل ہونے کی کیسی اجازت ہوگی؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، اپنے آپ کو عورتوں کے پاس جانے سے بچاؤ. جس عورت سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی نامحرم ہے، تمہارا اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس عورت کے پاس تم نہ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایاکم والدخول علی النساء. تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت الحمو، دیور کے بارے میں بتائیے. دیور، خامد کا بھائی، دیور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ جیٹھ، دیور، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمو الموت، دیور تو موت ہے. وہ تو یہ سمجھے گا میں بھابھی کو ملنے کے لیے چاہ رہا ہوں. اگر بھابھی بڑی ہے وہ کہے گا یہ ہمارا بیٹا ہے. یہ بیٹے کہاں سے بنا لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ موت ہے، اس سے بچو. جس طرح موت سے ڈرتے ہو اسی طرح تمہیں دیور سے بھی ڈرنا چاہیے. موت سے تو ہر آدمی گھبراتا ہے، لیکن عورتیں اپنے دیور سے نہیں گھبراتی، دیور سے نہیں ڈرتی. اور کتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں. الامان والحفیظ کس قدر، اور مرد بھی کہہ دیتا ہے کیا کہ تو نے دوائی لینی جانا ہے تو میرے بھائی کے ساتھ چلی جا، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے چلی جا. وہ موٹر سائیکل پر اپنی بھابھی کو لے کے پھر رہا ہوتا ہے، یہ میری بھابھی ہے. یہ مسائل ہیں، مجھے پتا ہے کہ اکثریت اس میں مبتلا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جب ہم قرآن اور حدیث کے ان مسائل کو نہیں مانیں گے، اپنی زندگی میں ان کو نہیں لائیں گے، تو یاد رکھیے ہماری تسبیحاں کسی کام کی نہیں. ہمارے سجدے، ہماری تسبیحات، ان میں کیا تاثیر ہوگی، ان میں کیا جان ہوگی؟ فائدہ تو ہوگا کہ اللہ کے ذکر کی توفیق ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف سے اللہ کی ناراضگی بھی ہو رہی ہے. بہت سے حاجی صاحب اور حاجن صاحبہ، بہت سارے، مرد بھی حاجی بن گیا، عورت بھی حاجی بن گئی، لیکن اپنی جوان بیٹی کو کزنوں سے ملنے کی اجازت دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، کزن آئے ہوئے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ اس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اگر اپنے آپ کو بچائیں تو فضیلت میں ایک حدیث سنا کر میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ بات سننے کی ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک غلط مقولہ جو خلاف شریعت ہے وہ مشہور ہے، سالی آدھی گھر والی. سالی آدھی گھر والی کیسے بن گئی؟ یہ جناب سالی ہے، میری سالی ہے، یہ تو جناب میرا بھائی جان ہے. سگا بھائی جان کیسے بن گیا وہ؟ ٹھیک ہے، اعزاز میں آپ نے کہا، عزت میں کہہ دیا، لیکن پردہ ضرور کریں.
بھائی جان تو ہے لیکن پردہ واجب ہے. یہ آپ کا وہ بھائی جان نہیں ہے جو آپ کی ماں سے پیدا ہوا. اور اگر شریعت کے مطابق پردہ کر لیا جائے, سبحان اللہ, اس میں کوئی قطعی تعلق والی بات نہیں ہے. مجھے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ بات یاد آ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کا سفر کیا پاکستان بن چکنے کے 16 سال بعد. جب پاکستان بن گیا تو 16 سال بعد میں نے ہندوستان کا سفر کیا. اصل میں تھے ہندوستان کے, رشتہ داروں کو ملنے گیا, اپنی خالہ کے پاس گیا تو میری جو خالہ تھی اس کی بیٹیاں میرے سامنے آنے لگیں. میں نے کہا دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, پردے میں جاؤ, میرے قریب کوئی نہ آئے, پردہ کرو مجھ سے. حضرت نے پردے کا کہہ دیا. اس کے بعد اپنی خالہ کو کہا ان کو 100 روپیہ میں عیدی دیتا ہوں, تحفہ دیتا ہوں. تو تحفہ بھی انہوں نے دیا. اور ان کے بچوں کو فرمایا کسی کو 5 کسی کو 10 روپے میں نے عید دی. اب پاکستان بننے کے 16 سال بعد 100 روپے کی کیا قیمت ہوگی. فرمایا اتنی بھاری رقم میں نے کیوں دے دی, تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اپنے خون کے رشتوں سے محبت نہیں ہے. خون کے رشتوں سے محبت ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام مقدم ہے, شریعت مقدم ہے, شریعت کے خلاف نہیں کر سکتے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسا کر کے اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں, بخیل بننا چاہتے ہیں, ہمیں تحفے تحائف نہیں دینا چاہتے. تحفے تحائف دیں لیکن خالہ کے ہاتھ سے دلوائیں, آپ اپنے ماموں کے ہاتھ سے دلوائیں, پھوپھی کے ہاتھ سے دلوائیں کہ یہ جناب میری بہنوں کو آپ دے دیں. آپ بہن کہتے ہیں, بہن منہ سے آپ نے کہہ دیا میری بہن کو آپ یہ تحفہ دے دیں میری طرف سے, یہ اتنا تو ٹھیک ہے. خود گپے لگانا اور خود آمنے سامنے ہونا یہ حرام اور یہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہمارے معاشرے میں غلط مشہور ہے اور یہ بوڑھے لوگ بھی کہتے رہتے ہیں, او میاں حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے, پردے میں کیا رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پردے والیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. آنکھ میں حیا ہونی چاہیے, پردے میں کیا رکھا ہے. پردے والیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, سب پردے والیاں خراب ہیں, جو پردہ کرتی ہیں وہ سب کی سب خراب ہیں. یہ حالت ہے لوگوں کی. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں آزاد پھرتی رہیں. ابھی میں جمعہ پڑھا کر بیٹھا تو ایک آدمی مجھے ملا, کہتا ہے حرم شریف میں کیا کریں مولانا صاحب, آپ نے تو اچھا بیان کر دیا, عورتیں ہیں جو مردوں سے خود بخود آ کر ٹکراتی ہیں, خود بخود دھکے دیتی ہیں, حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسا ایسا چلتی جائیں. کیوں وہ مردوں کے درمیان مجمع سے گھس کے جاتی ہیں. اپنے آپ کو جتنا بچائیں تو اتنا ثواب ہے, اور اس پاکیزہ جگہ پر کتنا ثواب ہے. اللہ کا گھر سامنے ہے. اگر کوئی آدمی پابندی کر لے, مرد ہو عورت ہو, اپنی نگاہ کی حفاظت کرے, اپنے وجود کی حفاظت کرے. تو میں حدیث سنا رہا تھا جس پر میں نے ختم کرنا ہے. فرمایا مامی مسلم ینظر محاسن امرات اول مرہ, پہلی نگاہ پڑ جائے, اس کے بعد اپنی نگاہ کو پست کر لے. جب نگاہ پست کر لے کہ میرے لیے یہ دیکھنا جائز نہیں ہے, الا احدث اللہ عبادہ یجد حلاوتہا, اللہ تعالی اس کے لیے ایسی عبادت کو پیدا فرما دیں گے, ایسی عبادت کی توفیق بخشیں گے کہ جس کی حلاوت, جس کی مٹھاس کو وہ پائے گا. اگر نگاہ کی حفاظت ہے تو نماز میں بھی مزہ آئے گا. گرمی ہے, سردی ہے, نماز میں مزہ آئے گا, قرآن پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا, اگر نگاہ کی حفاظت ہے. یاد رکھیں نگاہ کی حفاظت بڑی اہم ہے.
سب سے پہلا بار جو شیطان کرتا ہے وہ نگاہ کے ذریعے کرتا ہے. نگاہ غلط پڑی اور نگاہ سے اٹکی، اس کے بعد پھر اس کو موقع مل جاتا ہے شیطان کو. اس لیے پردہ کریں، شرعی پردے کی کوشش کریں. بہت ساری مخالفت ہوگی. اللہ پاک میرے سسر جی کو اور میرے استاد جی کو، میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے اپنے خاندان میں یہ پہلا قدم اٹھایا کہ انہوں نے شرعی پردہ رکھوایا، اور شرعی پردہ اتنا سخت کروایا کہ اس سختی میں وہ مشہور ہو گئے. آج نماز جمعہ کے بعد ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا. میں نے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی. وہ بوڑھا آدمی مجھے کہنے لگا، داڑھی بھی تھی اس کی، آپ نے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کیا، میری بھی تعریف کریں. میں نے کہا کہ اچھا آپ کی بھی تعریف کریں، لیکن پہلے کوئی تعارف تو ہے نہیں آپ کے ساتھ. تو کہنے لگا کہ میں نے بھی شرعی پردہ کروایا. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا. کہتے ہیں جہاد کیا ہے. تو جہاد واقعتاً یہ بھی ایک جہاد ہے. شرعی پردہ جو لڑکی کرتی ہے اس کے لیے حکیم اختر صاحب نے یہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو، ایسی عورتوں کو یہ دے، وہ دے، جنت دے، دنیا اچھی کرے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی خیر دے، بھلائیاں دے جو شرعی پردہ کرواتے. اتنی انہوں نے دعائیں دی ہیں. تو وہی دعائیں میں بھی آپ کو دیتا ہوں. آپ ہمت کریں، آپ قدم اٹھائیں، انشاءاللہ العزیز یہ گھروں میں سکون پیدا ہوگا. سب سے پہلے عورتیں اپنے آپ کو پابند کریں کہ وہ بچیوں کی تربیت اچھی کریں. اگر سکول کالج کی تعلیم سے آپ متاثر ہیں، اور متاثر ہر ایک ہے، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ پردہ کریں. ادھر سے تو آپ کو سبق ملے گا، چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے. بہت سے ایسے لیکچرار ملیں گے، اور یہ بھائی مولویوں کی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے میں نے سنایا تھا یہ واقعہ مشہور و معروف ہے کہ ایک بچہ اپنی دادی کے ساتھ بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے گیا. اس نے کہا دادی جان تو یہاں اب چیز لے رہی ہیں، میں پہلے چکر لگاؤں، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. وہ مسجد نبی میں آیا. جب وہ مسجد نبی میں آیا تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ کر یہ پردے کی آیت سنا رہے تھے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی گھر والیوں کو، عورتوں کو کہہ دیجئے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لٹکا لیں. عورتیں کس طرح پردہ کیا کرتی تھی؟ بڑی چادر لے کر راستہ چلتے ہوئے صرف ایک آنکھ کھولتی تھی. دوسری آنکھ پر بھی پردہ ہے کہ ایک آنکھ وہ کھلتی تھی راستہ دیکھنے کے لیے. یہ حکم سنا رہے تھے. تو وہ بچہ جلدی جلدی اپنی دادی کے پاس آیا. اب دادی بوڑھی تھی تو دادی نے کہا اچھا اللہ کا حکم پردے کا آ گیا ہے، جاؤ جاؤ گھر سے چادر لے کر آؤ. میں اب یہاں سے اٹھوں گی، گھر تک جاؤں گی بغیر پردے کے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس طرح کے واقعات صحابیات کے ملتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ واقعہ میں نے ایک عالم سے سنا اور انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر میں بیان کیا. بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جلالین میں لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں، یہ میں نے خود پڑھا کتاب میں، کہ ایک آنکھ کھولتی تھیں عورتیں، باقی سارا جسم چادر سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا. اس طریقے سے پردہ کرتی تھی. آپ یہ نہ دیکھیں معاشرہ کیا کہے گا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اس میں کتنی خیر ہے، اس میں کتنی برکت ہے. آج چند نوجوانوں نے ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی کسی بھی اپنی کزن سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، بلا ضرورت بات نہیں کریں گے. اللہ ان کو استقامت دے، اور اللہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.